1339 میں سلطان شاہ میر کشمیر کے اندر شاہ میری سلطنت کی بنیاد ڈالتے ہیں اور ودن اے سینچری کشمیر ایک مسلم میجارٹی خطہ بن جاتا ہے. لیکن اس سلطنت کی فاؤنڈیشن سے کچھ 600 سال پہلے کشمیر میں کشمیر کا پہلا مسلمان داخل ہوتا ہے. ان کا نام تھا حمیم ابن سما. یہ کون تھے اور کیسے کشمیر پہنچے جانیں گے آج کے اس ویڈیو کے اندر. دیکھتے رہیے. کشمیر میں داخل ہونے والے پہلے مسلم شخص کی کہانی جاننے کے لیے ہمیں سندھ چلنا پڑے گا، کیونکہ کشمیر کے پہلے مسلمان شخص کی کہانی سندھ کے آخری ہندو راجا کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. سندھ کے آخری ہندو راجا راجا داہر تھے. عرب آرمی کے خلاف لڑتے ہوئے اپنے کنگڈم کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے یہ مارے گئے تھے. ان کے بیٹے کا نام جے سنگھ یا پھر جے سما یا پھر جے سین تھا، اور چچنامہ کے اکارڈنگ جے سما کشمیر میں شرن لیتے ہیں. اس وقت کشمیر کے اندر کرکوٹاز کی حکومت ہوتی ہے اور راجا پرتاپ دیتیا یا پھر چندر پیڑا کشمیر کے راجا ہوتے ہیں. کشمیر کا راجا جے سما کا احترام کرتے ہوئے انہیں شکلا نامی قصبہ جاگیر میں دیتے ہیں، اور جے سما اپنی فیملی، اپنے سرونٹس اور سولجرز کے ساتھ کشمیر میں سیٹل ہو جاتے ہیں. انہی سولجرز میں سے ایک سولجر کا ہمیں ذکر ملتا ہے جن کا نام حمیم ابن سما ہوتا ہے. تو اس طریقے سے حمیم کشمیر میں داخل ہونے والے اور کشمیر میں رہنے والے پہلے مسلم شخص بن جاتے ہیں. ان ادر ورڈز ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حمیم کشمیر کے پہلے مسلم سٹیزن تھے. اور جے سما کے بارے میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ پھر سندھ چلے گئے اور وہیں ان کا دیہانت ہوا، اور ان کے مرنے کے بعد حمیم ان کی جاگیر کو انہیرٹ کرتے ہیں. حمیم کشمیر کی پہلی مسجد بھی اسی شکلا نامی جگہ کے اوپر بناتے ہیں. تو اس ڈسکشن کے بعد کچھ سوالات ہمارے سامنے آتے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ جب جے سما کشمیر آئے تو کشمیر کا راجہ اس وقت کون تھا؟ کیا راجا پرتاپ دیتا کشمیر کے راجا تھے یا پھر راجا چندر پیڑا جو ہے کشمیر کے راجا تھے؟ راجا پرتاپ دیتا کا جو رول ہے وہ 713 میں ختم ہو جاتا ہے، اور پھر چندر پیڑا جو ہے وہ 721 یا 722 عیسوی تک جو ہے کشمیر کے اوپر حکومت کرتے ہیں. وہیں اگر ہم جے سما کی بات کریں تو ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ سال 712 یا پھر سال 713 عیسوی کے اندر کشمیر آئے تھے. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جے سما کشمیر کے اندر راجا پرتاپ دیتا کے دور میں آئے، لیکن ان کی زیادہ تر انٹریکشنز جو ہے راجا چندر پیڑا کے ساتھ رہے. اور یہ بات جو ہے راج رنی سے ثابت ہوتی ہے، چونکہ راج رنی میں کلہنا لکھتے ہیں کہ راجا چندر پیڑا نے کشمیر کے اندر کچھ ایسی پریکٹسز جاری کروائی جس سے ملچھاز کو یعنی مسلمانوں کا فائدہ ہو گیا. یہ ملچھاز یا مسلمان وہ تھے جو جے سما کے ساتھ کشمیر آئے تھے. ان میں سیرین مسلم کمانڈر حمیم ابن سما بھی شامل تھے. دوسرا سوال اس ڈسکشن سے یہ اٹھتا ہے کہ شکلا نامی جگہ کہاں واقع تھی؟ الیگزینڈر کننگھم کے حساب سے یہ جو شکلا نامی جگہ ہے یہ سالٹ رینج میں کہیں پہ واقع تھی، اور اس وقت سالٹ رینج جو ہے کشمیر کے کنگڈم میں شامل تھا. لیکن میرا اس میں یہ ویو ہے کہ جو یہ شکلا نامی جگہ ہے یہ ضرور کشمیر کے اندر ہی واقع رہی ہوگی، چونکہ جتنے بھی لوگوں نے آج تک کشمیر کے اندر شرن حاصل کیا ہے وہ کشمیر ویلی کے اندر آ کے سیٹل ہوئے ہیں. کشمیر کے آس پاس کے علاقے جو ہے یہ سٹیبل نہیں ہوتے تھے، انہیں کنکر کرنا، ان پہ قبضہ کرنا کافی آسان ہوتا تھا، اور کشمیر تک پہنچنے کے لیے پہلے ان فرنٹیئر علاقوں سے گزرنا پڑتا تھا، پھر بڑے بڑے ماؤنٹین پاسز کو کراس کرنا پڑتا تھا. اور انہی جغرافیکل ایڈوانٹیجز کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ کشمیر کو جو ہے ہسٹوریکلی انویڈ کرنا بہت ایزی نہیں تھا. راجا چندر پیڑا کے دور میں ہی کشمیر کے آس پاس کے علاقوں میں کافی ہلچل تھی، مسلمانوں کا انفلوئنس بڑھ گیا تھا، اور ان علاقوں سے کئی سارے لوگ کشمیر میں ریفیوج سیک کرنے کے لیے بھی آئے تھے. ان میں کچھ مسلمز بھی شامل تھے. اور وہی کلہنا کے مطابق نہ صرف راجا چندر پیڑا کے دور میں ہی مسلمانوں کی پریزنس کشمیر کے اندر تھی، بلکہ راجا للت آدتیہ کے دور کے اندر بھی کشمیر کے اندر مسلمان موجود تھے. یعنی حمیم اور ان کے ڈسینڈنٹس 760 عیسوی کے آس پاس بھی کشمیر کے اندر رہ رہے تھے. وہیں 10th سینچری میں بزرگ ابن شہریار اپنی کتاب کے اندر 8th سینچری کشمیر کے ایک ایسے راجا کی بات کرتے ہیں جو اسلام میں کنورٹ ہوئے تھے، لیکن اسی کتاب کے حساب سے یہ راجا پرائیویٹلی اسلام کو پریکٹس کر رہے تھے، اور انہوں نے یہ بات اپنے کورٹ سے شیئر نہیں کی تھی. کیا حقیقت ہے بزرگ ابن شہریار کے اس قصے کی؟ جانیں گے ارلی اسلامک ہسٹری آف کشمیر کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر. دیکھتے رہیے.